آج کی اس معلوماتی نشست میں ایک ایسی زبردست تاریخی داستان پر بات کی جائے گی جو محض ایک واقعہ نہیں بلکہ انسانی استقامت اور کمال لیڈرشپ کی ایک جیتی جاگتی مثال ہے۔ جیش الخبت اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کی قیادت میں کیا گیا یہ سفر تاریخ کے ان چند واقعات میں سے ہے جو واقعی انسان کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ تو ہمارے سامنے سب سے پہلا اور اہم سوال یہ ابھرتا ہے کہ آخر وہ کون سی مہم تھی جس کی کمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امین صحابی حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کو سونپی گئی۔ یہ کوئی معمولی سفر ہرگز نہیں تھا بلکہ ایک ایسی ختن آزمائش تھی جس نے برداشت کی تمام حدوں کو آزما لیا۔ تو چلیے اس داستان کے اوراق پلٹتے ہیں۔ عظیم مہم کی روانگی۔ مدینہ منورہ سے جب اس لشکر نے قدم باہر نکالے تو بظاہر مشن بالکل واضح تھا، یعنی قریش کے قافلے کی نگرانی کرنا۔ لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ پلان کچھ اور ہوتا ہے اور حالات بالکل مختلف رخ اختیار کر لیتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہوا۔ اس طویل راستے پر اچانک زیادہ راہ اور خوراک کی اتنی شدید کمی ہو گئی کہ یہ بظاہر سادہ سا مشن ایک سنگین بقا کی جنگ میں تبدیل ہو گیا۔ اور اس قدر نازک موڑ پر اس لشکر کی قیادت کس کے پاس تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے حد بااعتماد صحابی حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کے مضبوط ہاتھوں میں۔ اب ذرا تصور کریں، ایک انجان اور مشکل ترین راستہ ہو، وسائل تیزی سے ختم ہو رہے ہوں اور اتنے بڑے لشکر کے زندہ رہنے کی ذمہ داری ایک شخص کے کندھوں پر ہو۔ یہ واقعی ایک بہت بھاری بوجھ تھا جس سے انہوں نے کمال دانشمندی سے اٹھایا۔ کٹھن سفر اور شدید بھوک کا آغاز۔ حالات کی سنگینی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک تو راستہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا، اوپر سے سامان سفر نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا، اور پھر ایک ایسی شدید مفلوج کر دینے والی بھوک نے پورے لشکر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا جس نے جسموں کو نڈھال کر کے رکھ دیا۔ یہ ایک ایسا کڑا وقت تھا جہاں انسان کا حوصلہ ٹوٹنے لگتا ہے۔ جیش الخبت یعنی پتوں والا لشکر۔ تاریخ کے اوراق میں اس لشکر کو جیش الخبت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جب شدید فاقہ کشی نے ڈیرے ڈال دیے تو اس لشکر نے زندہ رہنے کے لیے درختوں کے سوکھے پتے جھاڑ کر اور انہیں چبا کر اپنا پیٹ بھرنا شروع کر دیا۔ جی ہاں، بالکل خشک پتے۔ یہ سوچ کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ایک پوری کی پوری فوج محض درختوں کے پتے کھا کر اپنا وجود برقرار رکھے ہوئے تھی۔ صبر اور برداشت کی اس سے بڑی مثال شاید ہی کہیں ملے۔ اور پھر سمندر کے کنارے ملنے والا عظیم انعام۔ یہاں ایک زبردست ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے۔ ذرا اسکرین پر اس تضاد کو دیکھیے۔ ایک طرف وہ انتہائی محرومی تھی جہاں زندہ رہنے کے لیے سوکھے پتے چبائے جا رہے تھے اور راشن کا نام و نشان مٹ چکا تھا، اور دوسری طرف اچانک سمندر کے کنارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی وہ حیران کن فراوانی۔ سمندر نے ایک بہت بڑی بلکہ ایک دیو ہیکل مچھلی باہر پھینک دی، یعنی حالات نے ایک دم پلٹا کھایا، اور اس شدید بے بسی کے بعد وہ غیر متوقع راحت ملی جس کی کسی کو امید بھی نہیں تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس انعام کا سائز اور پیمانہ کتنا بڑا تھا؟ وہ مچھلی اتنی بڑی تھی کہ اس نے ان خشک پتوں پر گزارا کرنے والے پورے کے پورے لشکر کو کئی دنوں تک، جی ہاں کئی دنوں تک وافر خوراک فراہم کی۔ بھوک سے نڈھال لوگوں کے لیے یہ محض خوراک نہیں تھی بلکہ ان کے صبر کا ایک بہت شاندار انعام تھا۔ صبر اور توکل کی ایک بے مثال داستان۔ اگر ہم اس پوری کہانی کا نچوڑ نکالیں اور سیکھنے کی کوشش کریں تو 3 چیزیں سب سے نمایاں ہو کر سامنے آتی ہیں۔ پہلی چیز صبر، یعنی بدترین حالات میں بھی وہ اٹل برداشت۔ دوسری چیز توکل، اللہ پر وہ 100% اور کامل یقین کہ مدد ضرور آئے گی۔ اور تیسرا اور انتہائی اہم عنصر وہ شاندار قیادت جس نے اپنی ٹیم کو، اپنے لوگوں کو بکھرنے اور مایوس ہونے نہیں دیا۔ اور یہی وہ کمال کا سفر ہے جو تاریخ میں ان شاندار الفاظ کے ساتھ ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا کہ یہ وہ عظیم سریہ تھا جس کی قیادت حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ نے کی تھی۔ یہ محض ایک جملہ نہیں ہے، یہ دراصل اس عظیم قائد کی ہمت اور حکمت عملی کو دیا گیا ایک زبردست خراج تحسین ہے۔ تو اس ساری داستان کو جاننے اور سمجھنے کے بعد ہمارے ذہنوں میں یہ سوال ضرور گونجتا ہے کہ فاقہ کشی کے اس عالم میں
جب زندگی اور موت کا فاصلہ مٹ رہا ہو، ایسا غیر معمولی صبر اور استقامت دیکھنے کے بعد کیا سچی لیڈرشپ اور کامل توکل کے حوالے سے ہمارے موجودہ نظریات مکمل طور پر بدل نہیں جاتے؟ آج کی اس معلوماتی نشست کا اختتام اسی گہری سوچ کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس شاندار تاریخی واقعے پر ضرور غور کیجیے گا۔